گناہوں سے بچنا ہے، خاص طور پر جھوٹ کو چھوڑنا ہے، جھوٹ کی جگہ سچائی کو لے کر آنا ہے، لغو اور رفث سے بچنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، روزہ تو لغو یعنی بے فائدہ بیہودہ کام اور رفث یعنی جنسی خواہشات پر مبنی حرکات اور کلام سے بچنے کا نام ہے۔ اور جو شخص بری باتیں اور جھوٹ نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اس کو ریپلیس کرنا ہے زیادہ سے زیادہ دعاؤں کے ساتھ، کیونکہ رمضان میں دعائیں قبول ہوتی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں ہمارا رب کہاں ہے، تو قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یعنی چاہیے بھی میری بات مانا کریں۔ اگر یہ چاہتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہو، ان کی پکار قبول ہو، تو میری پکار پہ بھی لبیک کہیں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پہ اعتماد کریں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز کوئی چیز نہیں۔ دعا نہ کرنا اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ خالی نہیں لوٹاتا۔ روزہ دار کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ روزانہ رات کو دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں۔ ليلۃ القدر میں خصوصی طور پر معافی مانگنے کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک فانہ لا یملکها الا انت، اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک ورزقک، اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذی لا یحول ولا یزول، اللہم انی اسألک النعیم یوم العیلہ والامن یوم الحرب۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری برکات، رحمت، فضل اور رزق مانگتے ہیں کہ تو ہم پر وہ سب کچھ پھیلا دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے وہ نعمتیں مانگتے ہیں جو ہمیشہ قائم رہے اور تیری اطاعت میں حائل نہ ہو اور کبھی زائل نہ ہو۔ اے اللہ ہم تجھ سے تنگی کے دن کی نعمت اور جنگ کے دن امن کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تو اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ہر ایک سے بے نیاز کر دے۔ اللہ ہمیں ساری پریشانیوں سے نجات عطا کر۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ یا رب العالمین تو ہمارے لیے آنے والے دنوں کو بہت آسان کر دے، برکتوں سے بھر دے، اپنی رحمتیں ہم پہ نازل فرما اور ہمارے لیے سفر آسان کر دے، اور رمضان کے بعد ہم پہلے سے بہترین انسان بن چکے ہوں اور ہمارے اندر کسی قسم کا غرور اور کسی قسم کا تکبر نہ آئے۔ اللہ ہمیں اپنا قرب عطا کرنا، ایمان کی لذت اور حلاوت نصیب فرمانا۔ یا اللہ جتنی بہنیں آئی ان کا آنا قبول فرما، ان کا بیٹھنا قبول فرما۔ یا اللہ جتنی بھی بہنیں سن رہی ہیں، جتنے بھی لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، یا اللہ ان سب کے سننے کو بینیفیشل کر دے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمارے لیے نیکیوں کے راستے آسان کر دے، برائیوں کے راستے مشکل کر دے۔ یا اللہ تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، جہنم کے عذاب سے بچانا اور جنت الفردوس میں اپنا دیدار عطا فرمانا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو بھی ہدایت دے، یا اللہ انہیں ایمان نصیب کر دے، اللہ جو بھٹک چکے ہیں انہیں واپس ایمان عطا کر دے، اللہ رمضان کے خیر و برکت اور بھلائی نصیب فرما۔ یا اللہ جتنی باتیں کہی ہیں ہمیں ان پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تو ہی توفیق دیتا ہے، تجھ سے تیرا فضل مانگتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔